پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ علم النحو کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع لغو کیا ہے، کلمہ اور کلام میں فرق کیا ہے، اس کی تعریفیں اور اس کے اقسام، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کی مثالوں کے ساتھ ہم نے سمجھائی تھی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مرکب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے جوڑ کر بنایا جائے۔ تو پھر آگے اس نے دو اقسام بتائی ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ان کی اقسام اور مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے جوڑ کر بنایا جائے، جیسے ذہب زیدن، ذہب ایک کلمہ ہے اور زیدن دوسرا کلمہ ہے، یا ائت بالماء، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ دو جملوں سے دو کلموں سے بنایا گیا ہے، تو اس کو ہم جملہ کیا مرکب مفید کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے بتائی ہے خود۔ مرکب مفید وہ ہے جو کہنے والے بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے۔ اس تعریف میں اس نے دو چیزیں بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو واقعے کی خبر، ٹھیک ہے؟ واقعے کی خبر یہ اس نے بتائی ہے کہ مرکب مفید میں کیا ہوگا؟ ایک تو ہوگا واقعے کی خبر، دوسرا ہوگا طلب معلوم، صحیح ہے؟ جیسے طلب معلوم، تو ان دونوں کی الگ الگ مثال ہے۔ ایک کی مثال ہے ذہب زیدن، ٹھیک ہے؟ یہ واقعے کی خبر ہے، یعنی کہ وہ مرکب مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے، جب کوئی بولنے والے بولے اور سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر ملے۔ تو یہ ذہب زیدن، ایک بندے نے بات کی ہے تو دوسرے بندے نے یہ سنی، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہے؟ واقعے کی خبر ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے، اس میں بھی فرق ہے، لیکن یہ ابھی بنیادی باتیں ہیں تو اس کو ہم نہیں چڑھیں گے۔ ذہب زیدن یہ واقعے کی خبر ہے۔ دوسری صورت اس میں طلب معلوم، یعنی کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، کسی بات کی، جیسے ائت بالماء، صحیح ہے؟ اس نے یہ مثالیں دی ہے تو ہم بھی اسی مثالوں کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ ائت بالماء، تو یہ اس نے کیا کیا؟ ایک مثال دیا ہے طلب معلوم کی، یہ کہتا ہے کہ پانی لاؤ، تو پانی لا کے لیے اس نے ائت بالماء جملہ استعمال کیا ہے، تو یہ ایک طلب معلوم ہے۔ یہ طلب کرتا ہے کہ طلب کرتا ہے کیا؟ پانی کو طلب کرتا ہے، تو یہ معلوم طلب ہے۔ تو یہ مرکب مفید کی دوسری قسم ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے واقعے کی خبر، یعنی گزشتہ واقعے کی خبر آپ کو اس سے پیدا ہو کہ آپ بندہ کیا کہتا ہے، اور دوسرا ہے جو طلب معلوم ہو، جو ائت بالماء۔ تو یہ اس نے خود بھی بتایا ہے، دیکھو، مرکب مفید وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذہب زیدن ائت بالماء، پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا ادھر تک؟ اب جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ اب بات آتی ہے تھوڑی مزید تفصیل کے ساتھ، تو ہم کریں گے ادھر سے مرکب مفید، ٹھیک ہے؟ ادھر ہم لکھیں گے، پھر اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا ہے کیا؟ جملہ انشائیہ۔ تو یہ دو جملے، میرا خط تھوڑا خراب ہے تو اس کو آپ ایوائڈ کریں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے۔ اب بات آتی ہے جملہ خبریہ کی، تو جملہ خبریہ یہ ایسا جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکے، جیسے کہ اس نے بولا، وہی مثال کو یوز کریں گے ہم، ذہب زیدن۔ جملہ خبریہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سچا یا جھوٹا کہنے، اس بندے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو ذہب زیدن، اگر ایک بندہ ہے اور اس نے بولا ہے کہ ذہب زیدن، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ واقعی میں زید ذہبہ، اس کا ذہاب ہو گیا، مطلب زید واقعی چلا گیا، تو یہ بندہ اپنے قول میں کیا ہے؟ صادق ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ۔ دونوں صورتوں میں جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ صادق ہے، یہ ذہبہ صادق ہے یا
قول کاذب ہے، جو بھی ہے، دونوں صورتوں میں ہم کیا کہیں گے اس کو ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم سچ یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک بندے نے، یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بندہ ہے، اس نے یہ بولا ہے کہ ذہب زیدن۔ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قول صادق ہے یا اس بندے کا قول کاذب ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ہمارا بھی سروکار نہیں ہے کہ ہم اس کو صادق یا کاذب کہیں، لیکن ہمارا اس سے سروکار ہے کہ یہ جملہ ہے اور اس کو ہم صادق اور کاذب کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ادھر تک؟ اچھا، اب ہم آگے جا سکتے ہیں جملہ اسمیہ اس کو۔ اچھا، پھر جملہ اسمیہ کی پھر اس کے دو اقسام ہیں۔ پھر جملہ خبریہ کے، اس کے خبریہ کے دو اقسام، خبریہ کے دو اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ادھر لکھتے ہیں جملہ خبریہ کے دو اقسام ہے۔ ایک ہے جملہ اسمیہ، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ اس کے نام سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کیوں کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، جیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں اسم آتا ہو، جیسے زید عالم۔ ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کیا ہے؟ اس کے شروع میں اسم آیا ہے، یہ زید اسم ہے، تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جملہ فعلیہ کی مثال سمجھتے ہیں۔ اس کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس کے شروع میں کیا فعل آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے علمہ زید۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں، اس کے شروع میں کیا ہے؟ فعل آیا ہے۔ تو اس کتاب میں ہم سمجھتے ہیں جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا کہہ سکے، اور اس کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ یہ کہتا ہے کہ پہلا اسم، یہ والا جملہ اسم ہونا چاہیے جملہ اسمیہ میں، اور یہ والا چاہے فعل ہو، اسم ہو، جو بھی ہو، جیسے کہ علمہ، یہ اگر علمہ ہو زید علمہ، تو یہ ہو گیا اسم، یہ ہو گیا فعل، تو یہ دونوں اب بھی کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب جاتے ہیں نیچے۔ اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے، اور جس کو مبتدا بھی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں وغیرہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسند الیہ کے اس میں کون سے؟ دیکھو، اس میں زید عالم۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ والا زید، پہلا زید جو ہے وہ مسند ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسند الیہ، اور یہ عالم یہ ہے مسند۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کا کیا مطلب ہے؟ مسند اور مسند الیہ کا کیا مطلب ہے ادھر؟ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہے مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند نسبت کو کہتے ہیں، جیسے اس عالم کا نسبت اس زید کو ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم کے علم کا نسبت اس زید کو ہوا، تو یہ ہو گیا عالم، یہ مسند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور جس کی طرف اسناد کی گئی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ یہ مسند الیہ یہ اسم کی علامت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسم کی علامت میں سے ایک مسند الیہ کا ہونا بھی ہے، یہ آگے آ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علمہ زید سمع بکر۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ۔ یہاں پر مسند الیہ دوسرا لفظ ہے، دیکھو، جیسے علمہ زید۔ ٹھیک ہے، علمہ زید، تو اس میں یہ والا مسند الیہ ہے، دوسرا، یہاں پر علم کی نسبت اس زید کو ہو گئی ہے، تو ادھر بھی مسند الیہ کیا ہے؟ یہ زید ہے۔ پھر یہاں پر یہ مسند ہوگا، یہ مسند نہیں ہے، ہاں مسند ہے، یہ مسند ہوگا کیونکہ یہ فعل ہے، تو اس کی نسبت زید کو کی گئی ہے۔ پھر اس نے خود بتایا ہے کہ مسند کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند وہ ہے
जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करें। जैसे कि हमने बताया कि दूसरे की तरफ निस्बत करते हैं, इस आलिम की निस्बत हम ज़ैद की तरफ करते हैं, या इल्म आलिमा की निस्बत, इसमें इल्म की निस्बत ज़ैद की तरफ करते हैं। तो दोनों सूरतों में यहाँ पर मुस्नद ये इल्म है, ठीक है। दोनों सूरतों में ये वाला जो है ये मुस्नद है, और दूसरा ज़ैद जो है ये ज़ात है, तो इसको हम मुस्नद इलैही कहेंगे। ये यहाँ पर ये ज़ात है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुस्नद इलैही। जिसने खुद बताया वो है जिसकी तरफ या किसी इसम या फ़ेल की निस्बत की जाए, और उसको मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इससे जुमला की इब्तिदा होती है, और मुब्तदा इसलिए कहते हैं कि इसकी जुमला की इब्तिदा, मतलब ये जो शुरू है ज़ैद, ठीक है, तो ये शुरू में है, तो ये मुब्तदा है, तो इससे इब्तिदा हो गई है, तो इसलिए इसको मुब्तदा कहते हैं। यहाँ पर आलिमा ज़ैद में मुब्तदा नहीं है, क्योंकि ये जुमला पेलिया है, ठीक है। जुमला मुब्तदा ये सिर्फ जुमला इस्मिया में आता है। अच्छा, मुस्नद वो है जिसके दूसरे की तरफ निस्बत करे, और उसकी खबर और उसको ख़बर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसके हाल की ख़बर दे देता है। मुस्नद वो है जिसको दूसरे की तरफ निस्बत करे, लेकिन हमने बताया आलिम मुस्नद है, तो इसकी निस्बत हमने ज़ैद की तरफ कर दी है, वो मुस्नद है। अच्छा, तो इसको ख़बर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसके हाल की ख़बर देता है। अब यहाँ देखो हाल क्या क्या होता है। हाल, इसी मिसाल को थोड़ा वाज़ेह समझते हैं, ठीक है। ज़ैदुन आलिमुन, ये मुस्नद है, मुस्नद इलैही है, और ये जो है ये मुस्नद है, ठीक है। ये एक मुस्नद है और एक जो है ये मुस्नद इलैही है। अब हम देखते हैं कि ये जो आलिम है ये किसका हाल बता रहा है? ये अब ज़ैद का हाल बता रहा है कि ज़ैद इस हाल में है कि वो आलिम है, ठीक है। तो मुस्नद ये क्या कहता है कि मुस्नद कि इस खबर इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसके हाल की खबर देता है। ये आलिम जो है ये मुस्नद जो है, ये आलिम और मुस्नद दोनों एक चीज़ है ना। तो ये आलिम ज़ैद की हाल बता रहा है। क्या हाल बता रहा है? कि वो आलिम है। आप अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लें। अच्छा, इसम मुस्नद और मुस्नद दोनों हो सकता है। जैसे ज़ैदुन आलिमुन, कि इसमें ज़ैद और आलिम दोनों इसम है, और आलिम की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, इसलिए ज़ैद मुस्नद है और आलिम मुस्नद हुआ। फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैही नहीं हो सकता है, जैसे ज़ैदुन आलिमा और आलिमा ज़ैदुन, ठीक हो गया। यहाँ पर इस मिसाल में है, इस मिसाल में हम समझते हैं ज़ैदुन आलिमा ज़ैदुन, ठीक है। यहाँ पर ये फ़ेल है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मुस्नद इलैही है, ठीक है। ये मुस्नद इलैही हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ़ेल है। फ़ेल सिर्फ मुस्नद हो सकता है, इसको हम मुस्नद कह सकते हैं कि ये मुस्नद है, और ज़ैदुन क्या है? मुस्नद इलैही है। लेकिन क्या है, जो इसम है, ये वाला इसम, इसको हम मुस्नद इलैही भी कर सकते हैं, मतलब मुस्नद इलैही भी आ सकता है, और क्या मुस्नद दोनों आ सकते हैं। लेकिन फ़ेल ऐसा नहीं कर सकता। फ़ेल में ये क्वालिटी नहीं है, फ़ेल में ये सलाहियत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है ज़ैदुन आलिमा ज़ैद की तरफ से। अच्छा, हर्फ न मुस्नद होता है न मुस्नद इलैही। हर्फ जो है, जैसे कि मिन, इधर हमने, अच्छा, जैसे कि मिन, ये न मुस्नद हो सकता है और न मुस्नद इलैही। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसने मिसाल दिया है, नहीं दिया इसने मिसाल, उसकी मिसाल की ज़रूरत भी नहीं है। मिन ऐसे भी नहीं आता, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि मररतु बिज़ैदिन, तो ये आता है क्योंकि ये किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ आता है, जो हर्फ जर है ना, तो ये दूसरे लफ्ज़ के साथ आता है, तो ये मुस्तकिल इसका कोई हैसियत नहीं है, तो इसी वजह से ये न मुस्नद आता है न मुस्नद इलैही आता है। अब ये क्या बोलता है तरकीब, जुमला इस्मिया की तरकीब इस तरह होती है, जैसे जिसने अभी तरकीब बताई है कि ज़ैदुन मुब्तदा आलिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। और जुमले पेलिया की तरकीब इस तरह होती है कि आलिमम पेल, ज़ैदुन फ़ाइल, पेल पाइल मिलकर जुमला पेलिया ख़बरिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने तरकीब कैसे करनी है, ठीक है। ये तरकीब आपने इस तरह करनी है, जैसे इसकी मिसाल देते हैं कि ये ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है, ज़ैदुन आलिमुन। इसकी तरकीब हम करते हैं, तो इसकी तरकीब हम कैसे करेंगे? ज़ैदुन को मुब्तदा कहते हैं, ठीक है, मुब्तदा, और ये हो गया ख़बर। तो इसको हम फिर इकट्ठे लिखें कि मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अब उसने एक दूसरा मिसाल भी दिया है पेल का जो आलिमा ज़ैदुन, ठीक है। इसने आलिमा ज़ैदुन का मिसाल दिया है। आपने कैसे करना है? आलिमा पेल, ठीक है, पहली माजी लिखना या नहीं लिखना, लेकिन लिखे तो बेहतर है। पहली माजी, फिर क्या? ज़ैदुन इसका फ़ाइल, और इसको
مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر جو ہے زید عالم، اس میں بھی مبتدا بھی ہے اور یہ کیا ہے، مسند الیہ بھی ہے، اور یہ اس کا مسند ہے۔ تو سٹارٹ میں یہ ضرور لکھنا چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے کہ مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے۔ ادھر آپ نے علمہ زید میں فعل جو ہے علمہ، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ادھر مسند لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر مسند الیہ اور فاعل دونوں لکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر بعد میں نہیں لکھنا، خیر۔ تو کیا کرنا ہے اپنے فعل فاعل مل کر جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہے۔ اب اس نے یہ مثالیں دی ہے کہ اس کی ترکیب بیان کرو۔ تو الطعام حاضر، الماء بارد، الانسان حاکم، جلس زید، ذهب عمرو، شربت ہند، اکل خالد، نصر بکر۔ اس کی مثالیں آپ نے خود ہی نکالنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔